السلام علیکم جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بورڈ کا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیپر جو بورڈ نے بنایا تو تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ آپ اسٹوڈنٹ سے یہ پیپر نہیں لے سکے. ٹھیک ہے، تو میرے گیس کے مطابق اگر آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ایزیلی اے یا اے پلس گریڈ کے ساتھ کامیاب ہوں گے. آپ میرے چینل پر جتنے بھی گیسٹ پیپرز ہیں ان میں کمنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جب پیپر دیتے ہیں تو پیپر سے آ کے وہ لازمی کمنٹ کرتے ہیں کہ سر اتنے پرسنٹ پیپر آیا تھا، اتنے پرسنٹ پیپر آیا تھا. تو آپ وہ کمنٹس ذرا دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے کریڈیبل، جینوئن، ریلائبل جو یہ میرے گیسٹ پیپرز ہیں. میرے گیسٹ پیپرز کیا یار، میں تو ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو جسٹ ایک ہی چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بورڈ کے پچھلے 5 سال کے پیپرز جو ہیں وہ نکالیں، ان کے جتنے کویسچنز ہیں وہ پریپیئر کر لیں along with objective MCQs. تو اگر آپ یہ کویسچنز تیار کر لیتے ہیں نا 5 سال کے، تو پیپر سیٹرز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ان سے باہر جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 5 سال میں ایک بڑی ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور بہت زیادہ کویسچنز آ جاتے ہیں. تو میرا یہی گیس ہے. ٹھیک ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے. تو بہرحال جی آج کی ویڈیو میں ہم اکنامکس کا 11ویں کلاس کا فرسٹ ایئر کا جو پیپر ہے 2021 کا وہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ بورڈ نے کون کون سے کویسچنز پوچھے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ ان کویسچنز کو دیکھیں، آپ میرا یوٹیوب چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں. اب جی ہم سب سے پہلے جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور جو معروضی ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی جو معروضی کا کویسچن ہے آپ دیکھ لیں، یہ 2021 ہے. ٹھیک ہے، کلاس 11ویں انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 ہے اور یہ معاشیات لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اکنامکس پیپر 1. تو پہلا جو معروضی کا کویسچن ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلا جی ایک کنسیپٹ ہے نیو کلاسک کی ماہرین معاشیات کے مطابق کے نزدیک معاشیات کیا ہے جی؟ نیم آف لیک آف ریسورسز ہے، نالج آف ویلتھ ہے، نالج آف مٹیریل ویلفیئر ہے، یا نالج آف ایکسیس آف آبجیکٹیوز ہے. تو اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے آلریڈی. نالج آف مٹیریل ویلفیئر، مادی فلاح کا علم جو ہے اسے اکنامکس کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو MCQ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، اسٹیم دیکھتے ہیں. الفریڈ مارشل کے نزدیک معاشیات ہے. اب یہ بھی ایک تھنکر ہے جس نے کام کیا ہوا معاشیات کی فیلڈ میں. تو اب اس کے مطابق اکنامکس کس چیز کا نام ہے؟ تو الفریڈ مارشل کے مطابق جو اکنامکس ہے یہ سوشل سائنس کا نام ہے. ٹھیک ہے، معاشرتی علم کہتے ہیں اسے. تیسرا MCQ ہے جی، درج ذیل پر کسی صورت میں قانون تکلیل افادہ مختتم کا اطلاق نہیں ہوتا. قانون تکلیل افادہ مختتم کا اطلاق نہیں ہوتا تو کس پر نہیں ہوتا؟ ڈیمانسٹریشن پہ، نمود و نمائش پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، باقی تینوں جو آپشنز ہیں وہ انکریکٹ ہیں، غلط ہیں، رانگ. چوتھا MCQ ہے جی، انسانی خواہشات ہیں. تو انسانی خواہشات اکنامکس کی ٹرم میں کیا ہیں جی؟ انکاؤنٹیبل، ناقابل شمار ہے. اور واقعی ہوتا بھی ایسے ہی، انسان چاہتا ہے یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، موت آ جاتی ہے لیکن یہ خواہشات انسانی ختم نہیں ہوتی. چلیں جی، نیکسٹ MCQ ہے جی، مقدار رسد. جو مقدار رسد کی ہوتی ہے اس کی قیمت کا کون سا تفاعل ہے؟ تو اس کا جو تفاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جو فنکشن ہوتا ہے وہ تکثیری ہوتا ہے، یعنی کہ انکریزنگ ہوتا ہے. چھٹا MCQ ہے جی، قیمت میں 10% اور طلب میں 15% تبدیلی پر طلب کی لچک ہے. تو کون سی تبدیلی کی لچک ہوتی ہے جی؟ گریٹر دین یونٹی، اکائی سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. 7 نمبر MCQ ہے جی، طلب کی لچک کا فارمولہ پیش کیا. طلب کی جو لچک ہے اس کا فارمولہ کون سے تھنکر نے پیش کیا تھا؟ ایڈم سمتھ نے، مارشل نے، رابنس نے، یا پیاگو نے، یا پیگو نے؟ تو یہ مارشل نے پیش کیا تھا. آپ میں سے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کی جانیں بلا کے کس نے پیش کیا تھا. بہرحال ایک چیز آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کی جتنی آبجیکٹیو ہے سالوڈ، یہ آپ نے جیسے وہ رٹا لگاتے ہیں نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ایسے ہی سے رٹا لگا لینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ریاضی کے سوالات تو ہیں نہیں کہ جسے سمجھنا ہے یہ فارمولہ، یہ فارمولہ بس یاد کرنا ہے آپ نے صرف.
آگے ہے جی یہ ایک ایکویشن لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے جی، رسد قیمت کا تفاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ 9واں MCQ ہے جی، لاگت پیدائش میں اضافہ کی وجہ سے مقدار رسد میں کمی کہلاتی ہے، تو کیا کہلاتی ہے؟ فال ان سپلائی، ٹھیک ہے جی۔ 10واں MCQ ہے جی، طلب و رسد کے خطوط حرکت کرتے ہیں، تو طلب و رسد کے خطوط یا مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ 11واں MCQ ہے جی، قدرتی ذرائع میں کیا شامل نہیں ہے؟ قدرتی ذرائع میں منی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو پیسہ ہوتا ہے یہ قدرتی ذرائع نہیں ہے، یہ انسان کا خود آرٹیفیشل ایک سسٹم ہے جس کے تحت انسان لین دین کرتا ہے، اوکے۔ یہ قدرتی نہیں بلکہ یہ آرٹیفیشل ہے، نیچرل نہیں بلکہ آرٹیفیشل ہے۔ نیکسٹ ہے جی 12واں، سوئی گیس کن ذرائع میں شامل ہوتی ہے؟ تو سوئی گیس جو ہے یہ انسان تو نہیں بناتا بلکہ یہ نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، تو انہیں قدرتی ریسورسز کہا جاتا ہے، اوکے جی۔ 13واں جی، ضمنی پیداوار کا حصول ہوتا ہے، تو ضمنی پیداوار کا جو حصول ہوتا ہے وہ لارج سکیل پر ہوتا ہے، پیمانہ کبیر میں۔ 14واں جی، قوانین حاصل کی تعداد یا اقسام ہیں، تو کتنی ہے جی؟ قوانین حاصلیہ کی تعداد یا اقسام 3 ہے۔ 15واں MCQ ہے جی، درج ذیل میں سے ایک متغیر مصارف میں شامل نہیں، تو کون سے جی؟ عمارت کا کرایہ جو ہے وہ متغیر مصارف میں شامل نہیں۔ 16واں جی، عرصہ قلیل میں مصارف پیدائش تبدیل نہیں ہوتے، فکسڈ کاسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ 17 نمبر جو ہے، کس منڈی میں اوسط وصولی کا خط مختتم وصولی کے خط کے اوپر جاتا ہے؟ منوپلی کا، اجارہ داری کا، ٹھیک ہے جی۔ 18واں جی، مکمل مقابلہ کے تحت یکساں قیمت وصول کرنے کی وجہ ہے، تو کیا ہے جی؟ ہوموجینیس پروڈکٹ، شے کی یکسانیت۔ 19واں ہے جی، مکمل مقابلہ کے تحت منڈی میں فرموں کا داخلہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ فری، آزادانہ۔ اور آخری MCQ ہے 2021 کا، اس کے بعد ہم سبجیکٹو پیپر کے تمام امپورٹنٹ کویسچنز دیکھیں گے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کاکے اینڈ کاکیو، یہ وہ پیپر ہے جو بورڈ نے بنایا تھا لیکن بچوں سے لیا نہیں تھا، مطلب یہ کنڈکٹ نہیں پیپر کروایا تھا، لہٰذا یہ پیپر جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اور یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے اس گفٹ کی قدر کرنی اور اسے اچھے طریقے سے دیکھنا، سننا اور سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ زمین کی طلب ہوتی ہے جی ڈیرائیو ڈیمانڈ، ماخوذ طلب۔ اب ہم چلتے ہیں جی 80 نمبر کے اہم سوالات کی طرف۔ یہ دیکھیں سبجیکٹو کے کتنے نمبر ہوں گے؟ 80۔ ٹائم کتنا ہوگا جی؟ 2.5 گھنٹے۔ تو حصہ اول ہے جی سیکشن، ٹھیک ہے، 16 نمبر کا یہ کویسچن ہوگا دوسرا، اور 8 جز آپ کو کرنے ہوں گے، ہر جز کے 2 نمبر ہوں گے۔ معاشی حاجات سے کیا مراد ہے؟ امپورٹنٹ ہے۔ اب میں کیا یار امپورٹنٹ بتاؤں آپ کو، یہ سارا پیپر امپورٹنٹ ہے۔ ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں، ٹھیک ہے، اور لائک بھی کر دیں ساتھ، اور یہ سارے کے سارے، یا آپ سنیپ شاٹ لے سکتے ہیں، اس کے پکچرز لے سکتے ہیں، اور کتاب رکھ کے سامنے وضو کر کے درود پاک پڑھ کے اللہ کا نام لے کے یاد کرنا شروع کر دیں، اور یہ اس گریڈ کے لیے آپ نے کوشش کریں۔ آگے جب جاب کے لیے آپ جاؤ گے نا، تو یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ جو 3rd ڈویژن 2nd ڈویژن یہ سارے چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ جو اچھے گریڈز ہوتے ہیں نا، اچھے مارکس ہوتے ہیں، یہ آگے جا کے پھر جاب کے لیے کام آتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ لک کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، مقدر سب سے زیادہ اہم چیز ہے، لیکن وہ بھی جو ہوتا ہے دعا سے، محنت سے، وہ اس کی تشکیل ہوتی رہتی ہے، اوکے جی۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو عطا کرتے ہیں۔ یہ سارے کویسچنز آپ نوٹ ڈاؤن کریں، ادھر بھی A+ ہے۔ یہ سارے کے سارے کویسچنز امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے کوئی کویسچن نہیں آپ نے چھوڑنا۔ اب حصہ دوم دیکھ لیں گے۔ قانون مساوی افادہ مختتم کی وضاحت گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے کیجیے۔ چھٹا کویسچن ہے، قانون طلب کی گوشوارہ اور ڈائیگرام سے وضاحت کیجیے۔ 7واں جی، خط رسد میں منتقلی کی وجوہات بیان کریں۔ 8واں جی، بڑے پیمانے پر پیدائش کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔ اور 9واں اور آخری کویسچن ہے، مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں صنعت کے توازن کی وضاحت کیجیے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا 2021 کا وہ پیپر جو بورڈ نے
پرنٹ تو کر دیا تھا لیکن اسٹوڈنٹ سے لیا نہیں تھا کرونا کی وجہ سے، اور اس سال امیدیں واسق ہے کہ اس میں سے 60 to 80% پیپر شامل ہوگا. لہٰذا میرے یوٹیوب چینل پر اکنامکس کے باقی بھی 2017، 18، 19، 20 کے بھی پیپرز پڑھے ہوئے ہیں آپ نے، وہ بھی میرے گیسٹ پیپر کے مطابق لازمی تیار کرنے. انشاءاللہ العزیز آپ A+ گریڈ میں کامیاب ہوں گے. ٹائم ضائع مت کیجیے گا، محنت کیجیے گا. یہ سارے کویسچنز اپنے ٹیکسٹ بک اور گائیڈ بک سے ڈھونڈیں، تلاش کریں، یاد کریں، اور ونس اگین چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اللہ حافظ، بابا.